اصغر کے جھولے کے ساتھ لٹکا کے کہتی ہیں بھگوان ہمیں بیٹا دے، تجھے اس بچے کا واسطہ جو تیر کھا کے ہنسا تھا، جو تیر کھا کے ہنسا۔ اللہ یہ مقتل کی روایت ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، مقتل کی روایت۔ اگر مقتل کی روایات پوری عربی عبارات کھول کے پڑھی جائیں، یا سننے والے مر جائیں یا پڑھنے والا مر جائیں، ہم چھپا چھپا کر 70 حجاب ڈال کے پھر پڑھتے ہیں۔ عربی روایت سنیں، ان الاصغر یتبسم ویظہر وینقلب علی ید ابیہ۔ کتاب والا لکھتا ہے جب اصغر کو تیر لگا، اصغر پہلے ہنسا تھا پھر تڑپا تھا، اصغر پہلے ہنسا تھا پھر تڑپا تھا۔ اللہ دارو مولا حسین پوچھتے ہیں اصغر بیٹا تو ہنسا کیوں ہے، تو ہنسا کیوں ہے؟ عزادارو مولا اصغر رو کے کہتے ہیں کہ میرے دادا علی کا فرمان ہے جو بھی مرتا ہے اسے میں نظر آتا ہوا تھا، جب مجھے تیر لگا تھا دادا علی سامنے تھا، امامہ کھلا ہوا تھا، میرے دادے کا گریبان چاک تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا آئیے کوثر کا جام لے میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا۔ اللہ جملہ کم کرتے ہیں وشو بارک، جملہ وشو بارک کا بیٹا وہ سامنے سارے جملہ جاتی نظر کرنے لگا۔ عزادارو حسین رو کے کہتے ہیں وَيَنْ قَلِبُ عَلَى يَدِ أَبِيهِ۔ اصغر بیٹا تڑپا کیوں ہے، متحرک کیوں ہوا ہے؟ عزادارو اصغر کہتا ہے بابا میں تڑپا تو نہیں تھا، میں متحرک تو نہیں ہوا تھا، میں نے تیرے ہاتھوں کو مسلح امامت سمجھ کے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ عزادارو حسین رو کے کہتے ہیں اصغر بیٹا تیر کھا کے سجدہ شکر کیسا؟ عزادارو اصغر کہتا ہے شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، میری ماں بار بار جھولے کے پاس آ کے کہہ رہی تھی کاش تو بھی جوان ہوتا، اور اصغر کل میں بھی کسی شہید کی ماں کہلاتی، مولا تیرا غصہ قبول کر۔ عزادارو مقتل کی روایت ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ سے زیادہ یہ جملہ وہ سمجھیں گے جن ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مائیں سارا دن کام کرتی ہیں، کبھی کبھی آگے بچے کو دیکھ لیتی ہیں، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چاہتا ہے ماں سارے کام چھوڑ کے بھاگ کے آتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ عزادارو مجھے عزت حسین کی قسم ہے شام غریبہ کو سید زادیوں کو لوٹ پڑ رہی تھی، جناب رضا خیمے سے باہر آئی ہے، حسین کے لاشے کے پاس آ کے کہتی ہے حسین خیال کرنا آج میرے اصغر کی پہلی رات ہے، حسین اصغر میرے پاس سوتا تھا آج وہ تیرے پاس سو رہا ہے، حسین اندھیرا بہت مولا تیرا غصہ قبول کر۔ عزادارو اصغر کو تیر لگا اور اگلے ہی چوک میں جا کے لوگ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ شیعہ ذاکر چھوٹے ہیں، کوئی کہتا ہے اصغر کو تیر یہاں لگا، کوئی کہتا ہے اصغر کو تیر یہاں لگا، کوئی کہتا ہے اصغر کو تیر یہاں لگا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے سارے ذاکر سچے ہیں، تیرے پاس پیتا ہو، تیرے پاس 6 ماہ کا بچہ ہو اور 3 کونوں والا تیر ہو، تجھے پتا چلے پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی، دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی، تیسری نوک نے اصغر کا سینہ چیر دیا تھا۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تیر جو اس نے چھوڑا تھا، اس نے گولی لگا کے چھوڑا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ کھڑے کھڑے اسے کوئی چلا نہیں سکتا تھا۔ عزادارو فرماتے ہیں کہ یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر حسین نے اصغر کو پکڑا نہ ہوتا تو جہاں جہاں یہ تیر جاتا وہاں وہاں حسین کا اصغر جاتا، جہاں جہاں یہ تیر جاتا وہاں وہاں حسین کا اصغر۔ عزادارو اصغر کو تیر لگا، خون حسین کے ہاتھوں پہ آیا، حسین نے خون کا کیا کیا؟ آسمان کو قبول نہیں راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزادارو مجھے عزت حسین کی قسم ہے حسین نے خون اس داڑھی پہ ملا تھا جسے اکبر کی بچی سفید کر گئی تھی۔ عزادارو جو کوئی بچے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں جب بھی کسی بچے کو ظلم ہوتا ہے وہ رو کے کہتا ہے میں رات کو اپنے پاپا کو بتاؤں گا، میں اپنے چچا کو بتاؤں گا، میں اپنے ماموں کو بتاؤں گا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے جب اصغر کو تیر لگا خون
میری امت نے وہ میرا اصغر مار ڈالا ہے۔ عزادارو، ذاکر ثقلین خلیل صاحب فرماتے ہیں کہ جو تیر اصغر کو لگا ہے نا، یہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اور جب میں نے زہر والے ہتھیاروں کی ہسٹری دیکھی تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ مجھے یہاں پہ خنجر ماریں گے، یہاں پہ سادہ خنجر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ زخم بھرنا شروع ہو جائے، لیکن زہر والا خنجر ماریں گے تو زخم بھرتا نہیں ہے، زخم پھیلتا جاتا ہے، زخم پھیلتا جاتا ہے، زخم پھیلتا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کٹے ہوئے بیٹے کو حسین خیمے میں لے کے آئے تھے۔ جناب ام کلثوم روگ کہتی ہے، حسین ہم نے سنا تھا تیر یہاں لگا ہے، اصغر تو شکل تک ذبح ہو گیا۔ اگلی روایت بولوں گا میرے مسلم آرے، امام فرماتے اصغر کی جان ایسے نکلی ہے اور جیسے مچھلی کی نکلتی ہے۔ پہلے اصغر دائیں جانب تڑپا ہے، پھر بائیں جانب تڑپا ہے، جب تک تڑپنے کی ہمت رہی وہ اصغر تڑپتا رہا ہے۔ پھر چھوٹی سی زبان کو باہر نکالا، حسین رو کے کہتے ہیں اصغر اور مجھے سارے چھوڑ کے چلے گئے اور تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، اور تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عزادارو، یہاں پہ اگر سانس لیجئے، سانس لیجئے، بہت دردناک جمعہ پڑھنے لگا۔ عزادارو، یہاں پر اگر کسی نوجوان لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فرض کریں اسے یہاں پہ زخم آتا ہے، تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی ماں لاش پہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بول شول پاؤ ماں زخم نہ دیکھتے۔ عزادارو، یہی کام حسین نے کیا تھا۔ اصغر کو لے کے آئے رباب کے سامنے، اصغر کو ڈھانپ کے لے کے آئے ہیں رباب کے سامنے۔ رباب کہتی ہے شکر الحمدللہ میں بھی شہید کی ماں بن گئی۔ حسین کہتے ہیں رباب پتر دیکھ رہے، رباب پتر دیکھ رہے۔ عزادارو، حسین نے یوں کیا ہے، اصغر کی زبان باہر تھی اور ہلکی سے خون کی لکیر ہوئی۔ عزادارو، جب کچھ دیر کے بعد بچہ ماں کے پاس آتا ہے نا تو ماں جذبات میں آگے بچے کو یوں کرتی ہے۔ جناب رباب نے اصغر کو یوں کیا، اصغر کی گردن لٹک گئی۔ عزادارو، جناب رباب نے بالوں کو کھولا اور ماتم کرنا شروع کیا۔ حسین کہتے ہیں ہاں تیرا بیٹا ذبح ہو گیا، تیرا رونا حق بنتا ہے۔ عزادارو، جناب رباب رو کے کہتی ہیں میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے، میرے بیٹے کی وجہ سے اور زہرا کا بیٹا رو رہا ہے۔ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں رباب جانتی ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ظالم نے تیر اس وقت مارا جب میں اصغر کا منہ چومنے لگا تھا۔ او میری حسرت تھی، او میں اصغر کا منہ چوموں اور ظالم کے تیر نے او میری حسرت پوری نہیں ہوئے، اور ظالم کے تیر نے۔ عزادارو، حسین اصغر کو لے کر دفن کر دیں گے۔ یہاں کسی غریب سے غریب کا بچہ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں جانا چاہیے، بچہ تھا۔ عزادارو، حسین بچہ دفنا رہا ہے، دائیں دیکھا دائیں بھی کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا ہے بائیں بھی کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، حسین نے اصغر کو دفنایا، آخری جملہ ہے، حسین نے اصغر کو دفنایا، حسین مقتل میں گئے ہیں، حسین شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو سروں کی گنتی ہوئی ہے، ایک سر کم نکلا ہے۔ عزادارو، جانتے ہیں وہ سر کس کا ہے؟ وہ سر ہے علی اصغر کا۔ عزادارو، ایک حرامی کہتا ہے میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے ایک بچے کو دفن کرتا ہوا دیکھا ہے۔ یا عظیم عزادارو، 70 حرامزادے نیزے لے کر دشت نینوا میں حسین کے علی اصغر کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ جناب رباب خیمے کے در پہ دیکھ رہی ہے، یہ حرامزادے لوہے کے نیزے ریت پہ مار رہے ہیں۔ یہ نیزے ریت پہ نہیں، رباب کے سینے میں مار لگ رہے تھے۔ رباب رو کے کہہ رہی تھی میرے اصغر کی غیر ہو، اور میرے اصغر کی غیر ہو۔ عزادارو، ایک حرامی نے نیزہ مارا ہے، ایک حرامی نے نیزہ مارا، نیزہ
یا حسین 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 یا حسین